السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ ان اعمال میں سے جو ہمارے عقیدہ میں منہج و سلوک میں خلل پیدا کرتے ہیں، جن کے ارتکاب سے انسان شرک اور کفر تک پہنچ جاتا ہے، انہی میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بعض ایسے الفاظ کا استعمال کرنا جن کے استعمال کرنے سے انسان غلو میں داخل ہو جاتا ہے اور اس غلو سے روکا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ جو کتاب و سنت میں متعین ہے، اس سے انسان بڑھا بیٹھتا ہے اور اسے پتہ نہیں ہو پاتا، اسے شعور نہیں ہو پاتا ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے لوگ مختار کل، عرش و کرسی کا مالک، مشکل کشا، حاجت روا تصور کرتے ہیں۔ عالم الغیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہیں، ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر سمجھتے ہیں۔ تو اس طرح عقیدہ رکھنا اور اس طرح کے الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں استعمال کرنا انسان کو غلو تک پہنچا دیتا ہے، جو غلو کی منع ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ کہہ رہے تھے لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے آپ لوگ ایسے مت بڑھاؤ جیسے نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا۔ جو درجہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو دے دیا، اس درجے تک تم مجھے مت بڑھانا۔ مگر افسوس ہے کہ اس امت نے اپنے عقیدہ و کردار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ عیسیٰ علیہ السلام سے آگے بڑھا دیا۔ اور یہ پوری امت کی بات نہیں کرتا، خاص طور سے اس میں وہ لوگ داخل ہیں جو بہت زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہیں اور ہمہ وقت یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں اور منمانی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ اس کے مرتکب ہیں۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ کہاں تک بڑھایا تھا؟ وہ کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک گروپ کا کہنا تھا کہ نہیں، اللہ تین ہے، تین میں کا ایک ہے۔ اور ایک گروپ کا کہنا تھا کہ وہ خود اللہ ہے۔ یعنی عیسائیوں کا بھی اتفاق نہیں تھا کہ وہ الوہیت کے درجہ کو پہنچے ہوئے ہیں تنہا، بلکہ کہنا یہ تھا ایک گروپ کا کہ وہ اللہ ہیں، اور ایک گروپ کا کہنا تھا کہ نہیں، دو ہیں، بیٹا اور باپ، وہ بیٹا ہیں۔ اور ایک گروپ کا کہنا تھا کہ نہیں، معبود تین ہیں، اسی کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، باپ، بیٹا اور ماں۔ تو عیسائیوں کا بھی اتفاق نہیں تھا کہ سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا درجہ رکھتے ہیں یا اللہ ہیں۔ لیکن اس امت کے بہت سارے لوگ وہی جو مستوی عرش تھا، خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر۔ اگر اس شعر پر آپ غور کریں گے تو جو اللہ مستوی تھا عرش پر اللہ کی حیثیت سے، وہی مصطفیٰ کے روپ میں شکل میں مدینہ میں نازل ہو گیا ہے۔ تو ہم تو نصارہ سے بڑھ گئے کہ ہم نے اس کو کسی کا شریک نہیں بنایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کسی کا شریک نہیں بنایا، بلکہ ڈائریکٹ ہم نے اللہ تعالیٰ ہی قرار دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ہم بڑھ گئے عیسائیوں سے اس غلو کے میدان میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ایک محمد یار گھڑی والے ہیں، کہتے ہیں
گر محمد نے یعنی محمد یار گھڑی والے نے محمد کو خدا مان لیا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، سمجھو کہ مسلمان ہے دغا باز نہیں، یعنی محمد یار گھڑی والے نے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا مان لیا ہے تو سمجھو کہ وہ حقیقی مسلمان ہے، وہ دغا باز مسلمان نہیں ہے۔ تو اس شعر میں بھی تو ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو اس قدر کر گئے کہ عیسائیوں سے ہم بڑھ گئے، یعنی نہ تو ہم نے کہا کہ 3 میں کا 1 ہے، نہ ہم نے کہا 2 میں کا 1 ہے، نہ ہم نے کہا کہ 1 ہے یعنی تنہا اللہ ہے، بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس کی کرسی سے اتار دیا، اس کے عرش سے اتار کر کے خود ہم نے اور آپ نے یہ تصور کر لیا کہ وہی جو مستوی عرش تھا خدا بن کر اتر پڑا ہے مدینہ میں مصطفیٰ بن کر۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لا تطرونی کما طرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے تم مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھایا۔ انما انا عبد اللہ فانما انا عبدہ، بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو مجھے اللہ تعالیٰ کا بندہ کہو، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر کے بھیجا ہے لہذا مجھے اللہ تعالیٰ کا رسول کہو، یہی ہمارے لیے کافی ہے۔ یہی درجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، نہ آپ کے حق میں ہمیں کمی کرنی ہے کہ رسالت کے درجے سے ہم آپ کو اتار دیں، اور نہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں غلو کرنی ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کا بندہ نہ تصور کر کے خود ہم معبود سمجھ جائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہی ہیں جو عرش پر ذات مستوی تھی، وہی مدینہ میں مصطفیٰ کی شکل میں وہ ذات نازل ہو گئی ہے، اتر آئی ہے۔ تو ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو درجہ اللہ رب العالمین نے کتاب و سنت میں بیان کیا ہے، جو موجود ہے، اسی درجے کے ہم اور آپ قائل رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ خود اس قدر بلند کیا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کچھ بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی بلندی کا اعتقاد رکھنا ہے جس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے آپ کو۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اخلاق کے ایک نہایت بڑے مرتبے پر فائز ہیں۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ گویا ہو کہ آپ اخلاق کے بلند پائے پر ہیں، بلند رتبے پر فائز ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہے کہ اے نبی ہم نے آپ کے رتبے کو درجے کو بلند کیا ہے، تو ہم اور آپ کون ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ بلند کریں گے؟ ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دے سکتے ہیں؟ لہذا ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں ہم اور آپ غلو سے کام نہ لیں، بلکہ وہی عقیدہ رکھیں جو کتاب و سنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے تعلق سے موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔